نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم نے پارٹ 13 میں مانڈو شہر کے واقعات سنے تھے۔ آج ہم پارٹ 14 میں دا پرومس سیویئر امام مہدی کے پارٹ 14 میں مانڈو کے آگے کے واقعات سنیں گے کہ جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام مانڈو ہی میں تبلیغ کر رہے تھے، یعنی بیان قرآن کر رہے تھے، آپ کے بیان قرآن کا چرچا ہر جگہ ہونے لگا، تو سلطان غیاث الدین کے ایک ہم نشست تھے جن کا نام حضرت بندگی میاں ملک العادت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ اس دور کے بہت بڑے عالم تھے، آپ علم ظاہری اور علم باطنی سے واقفیت رکھتے تھے۔ جب آپ کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ سلطان غیاث الدین نے تصدیق مہدی موعود علیہ السلام سے مشرف ہو چکے ہیں، تو آپ بھی آتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت اختیار کرتے ہیں، آپ کے بیان قرآن میں بیٹھتے ہیں، تب جا کر آپ بھی مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ محترم سامعین، مہدی موعود علیہ السلام جب مانڈو سے آگے بڑھ گئے تب بھی آپ مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھی تھے، آخر تک مہدی موعود علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت اختیار کیے ہوئے تھے۔ محترم سامعین، مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے کئی سارے دلائل پیش کیے، کئی سارے نعتیں آپ نے لکھی ہیں۔ بہرحال محترم سامعین، جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام 2 ربیع الاول کو عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں مانڈو شہر میں ہی، چونکہ یہ جو حقیقی علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، یہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کر بتا دیا۔ جب 2 ربیع الاول کو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے تھے، تو جب آپ پکوان کی تیاری کر رہے تھے تو نماز ظہر کے بعد خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام حضرت بندگی میاں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور انہیں پکوان کی ذمہ داری سپرد کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ بندہ خیل اللہ کرنے جا رہا ہے، آپ اس پکوان کی ذمہ داری کو سنبھالیے۔ محترم سامعین، خیل اللہ کے معنی ظہر کی نماز کے بعد آدھا یا 1 گھنٹہ سونے کے آتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام جب خیل اللہ کرنے چلے جاتے ہیں، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گود میں اپنے چھوٹے بھائی حضرت بندگی میاں سے اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہ پکوان کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے۔ جب آپ دیکھ کے قریب گئے تو حکم رب العالمین کے مطابق یعنی خزائے حاجت حضرت بندگی میاں سے اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودتے ہیں اور اس دیگ میں گر جاتے ہیں، جس کے سبب آپ اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں، یعنی آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہو جاتے ہیں اور ایک گوشہ تنہائی میں جا کر رونے لگتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر رونے لگتے ہیں۔ جب اس بات کی اطلاع خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو ملی تو آپ آتے ہیں، میاں سید اجمل کو باہر نکالا جاتا ہے، خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کرتے ہیں، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں۔ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ غمگین حالت کو دیکھ کر مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی محمود، رو مت، جو کچھ بھی ہوا حکم رب العالمین کے مطابق ہوا۔ اگر میاں سید اجمل زندہ ہوتے تو آپ کے مقام کو جا پہنچتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی آپ کے مقام کو جا پہنچے۔ جو کچھ بھی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ محترم سامعین، جب میاں سید اجمل کو باہر نکالا گیا، آپ کو مانڈو شہر کے ایک مقبرے میں لے جایا گیا، یعنی قبرستان میں لے جایا گیا، آپ کو وہاں پر دفنایا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، 18,000 نفوس تھے، یعنی 18,000 وہاں پر لوگ مدفن تھے۔ میاں سید اجمل کے طفیل سے انہیں معاف کر دیا گیا۔ محترم سامعین، ایک اور روایت کے مطابق وہاں پر 600 حفاظ تھے جن پر عذاب ہو رہا تھا۔ حضرت بندگی میاں سید اجمل کے طفیل سے ان حفاظ پر جو عذاب ہو رہا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، دیکھیے کہ اللہ والی لوگوں کے قریب دفن ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔